یہ کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں کم از کم بولنے کی آزادی تو دینا کہ اب اتنی ہم پہ پابندی لگ گئی ہے کہ کوئی انسان بات بھی نہیں کر سکتا. اب بات کرے گا تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ کوئی غداری ہوتی ہے بات کرنا؟ اگر مجھے کسی چیز سے اعتراض ہے اور میں اپنا آبجیکشن بتا رہی ہوں اس میں کہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اگر عمران ریاض بتا رہا ہے بھائی کہ اس کو مسئلہ ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے کہ جی ہماری بات کیوں نہیں مان رہا. بھائی کسی کو بھی جو بھی کوئی سمجھدار تمیزدار بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں سارے، تو ہم کیوں ان کو مانیں اپنے لیڈر؟ ہم نہیں مانتے. آپ کو شوق ہے آپ مانیں، آپ نے سلوٹ کرنے آپ کریں، ہم نہیں کرتے، ہم کیوں مانیں؟ زبردستی ہے کوئی؟ لیکن یہ جو کرپٹ ہے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اور ابھی عمران ریاض کے خلاف یہ ساری کارروائی حکومت کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ ان کو سپورٹ سارے جاہل کرتے ہیں. اس ملک میں سب سے بڑا جو گند ہے نا وہ ان کے سپورٹرز ہیں، جنہوں نے ان کو اتنا لوٹنے تک کا موقع دیا ہے. انہوں نے اپنی اتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو شرم آنی چاہیے. مطلب شرم آنی چاہیے. میرے خیال سے ہم وہ آخری نسل ہوں گے جنہوں نے ان کی عزت کی ہے. مطلب اس قوم نے 3 ماشاء اللہ بھگتے ہیں، مگر یہاں پہ ایسی مائیں ہیں، ایک بچہ شہید ہوتا ہے نا تو دوسرا بچہ بھیجتی ہے وہ شہید ہونے کے لیے. تو آپ ڈرے اس دن سے جس دن ہم اپنے بچوں کو آپ سے نفرت کرنا سکھائیں گے. لوگ آپ کے لیے نفرت پھیلا نہیں رہے، لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں. اس میں فرق ہے، سمجھیں اس چیز کو. یہ کیسے سمجھیں گے؟ سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک. مطلب آپ سمجھتے ہیں قوم ایل انفارمڈ ہے؟ قوم نہیں ہے ایل انفارمڈ. قوم نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا، قوم آپ پہ اعتماد کرتی تھی. آپ نے بھروسہ توڑا، لوگ عوام غصے میں ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ آنکھوں دیکھی مکھی نکلیں تو آپ نکلیں نا. آپ لوگوں کو بھی فورس کریں گے کہ وہ بھی یہی کریں. ہم کیوں کریں؟ ہم آپ کی عزت کرتے رہیں، آپ کو ٹیکس دے کے پالتے رہیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے. ہم بولیں گے تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. آپ کیسے اتنے معتبر ہوئے اور ہم اتنے کیسے بے وقت ہوئے کہ آپ کو پال کے بھی سارے ٹیکس دے کے بھی اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور آپ سب کر سکتے ہیں. آپ کر جائیں اور ہم کہیں گے بھی نہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے محب وطن صحافی پر غداری کے 20 مقدمات ہو گئے، اب ان کے پیچھے کون ہے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ جس کو آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے اس پہ اربوں کا کرپشن ہے. میں جاتی ہوں پولیس اسٹیشن، میرا لکھے نا مقدمہ کہ جی کرپٹ ہے، چور ہے. جب پیشی بھگت نہیں آتا تھا تب اس کی کمر میں درد ہو جاتی تھی. اب ٹھیک ہے بالکل، تو یہ کاٹیں گے میری ایف آئی آر؟ یہ کاٹیں گے نہیں، یہ ایف آئی آر تک نہیں کاٹیں گے. اس کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ میرا اوپینین ہے نا بھائی کہ وہ اس کو پکڑیں. پھر اگر کسی ایرے گہرے کی ایف آئی آر پہ اٹھ کے آپ نے عمران ریاض کو پکڑا ہے کہ جی یہ غدار ہے یا کچھ ہے، تو پھر میری بھی ایف آئی آر کٹوا لیں. میں بھی کہتی ہوں کہ یہ چور ہے، اس کو جیل میں ڈالیں پھر پرائم منسٹر کو. اور مریم نواز تو آلریڈی ضمانت پہ باہر ہے نا، اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ غدار نہیں، وہ چورنی نہیں ہے، تو اس کو ڈالیں نا جیل میں. اب مجھے بتائیں کہ اس سارے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی اور ان پہ، لیکن پکڑا عمران ریاض کو گیا جو اتنا محب وطن ہے؟ میرے خیال سے ویسے لوگ ہی ٹھیک رہتے ہیں ان کے ساتھ، جو نام لے کے ان کو گالیاں نکالتے ہیں، جو ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، وہی ٹھیک رکھتے ہیں میرے خیال سے. اور جو بیچارے ملک کے لیے بات کر جائیں، جو عوام کے لیے بات کر جائیں، وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کو یس سر کی بہت عادت ہوتی ہے نا. نو سر ان سے سننا نہیں جاتا. مسئلہ سارا کیسے سمجھیں گے؟ پتہ نہیں ایسا کریں کہ ہم سب کو جیل میں ڈال دیں. عوام بھی نہیں جاگتی. ہاں، سب کو مار دیں، جیلوں میں ڈال دیں. پھر پتہ نہیں کن کے سر پہ پلیں گے جب کوئی عوام ہی نہیں بچے گی. ٹیکسز ہی نہیں دے کریں گے، ہمارے نام پہ قرضے مانگ کے کھاتے ہیں. ہم نہیں بچیں گے تو کیسے قرضے مانگیں گے لوگوں سے؟ مانگتے تو ہمارے نام پہ ہی ہے نا. پھر ٹیکسوں میں ہمارے سے بھرواتے ہیں بعد میں. وہ لگتے ہی نہیں عوام پہ، وہ اور بات ہے. ہماری جدادیں تو نہیں بنتی، انہیں کی بنتی ہیں. ہم بتائیں عمران ریاض خان کو کپڑے تبدیل نہیں کرنے دیے گئے، پانی نہیں دیا گیا جیل میں. ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کیا ان کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ مطلب ہم نے تو اتنا لو لیول تک دیکھا ہے کہ جس طرح یہ لوگوں کے گھروں میں آدھی راتوں کو دروازے توڑ کے گھس گئے، دیواریں ٹاپ کے گھس گئے، عورتوں اور بچوں پہ شیلنگ بھی وہ کی جو ایکسپائرڈ شیل تھے. مطلب ہم نے تو اتنا لو دیکھ لیا. اصل میں غصہ سارا اسی ایکسپیکٹیشن کا جو ہم نے ان سے لگائی ہوئی تھی، جو ایک امید تھی نا قوم کو ان سے، جو بھروسہ تھا ان پہ، وہ ٹوٹا ہے نا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. مطلب اتنی بغیرتی ہوئی ہمارے ساتھ، اور یہ جنہوں نے کی ہے وہ ایکچولی وہ ہضم نہیں ہو رہا. مطلب اتنا مان اور عزت آپ کو دی، لوگ پھول پھینکتے تھے آپ پہ، آپ کو ہضم ہی نہیں ہوا. لیکن اس میں ہم سارے ادارے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مخصوص 2-3 لوگ ہیں جس کی وجہ سے. آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اداروں کو کیوں کہیں؟ جو آپ جا کے بیچارے جانے دیتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، جن کی مائیں اپنے جوان بیویاں چھوڑ کے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے شہید ہوتے ہیں، ان کے ناموں پہ سیاست ہم تو نہیں کر رہے. ان کے خون پہ سیاست ہم نے تو نہیں کی. ہم تو عزت ہی دیتے آئے ہیں، ہم تو عزت ہی کرتے آئے ہیں بھائی، کہ سلوٹ ہی کرتے آئے لوگ. تو جہاں سے گزرتے تھے لوگ پتیاں پھینکتے تھے پھولوں کی ان پہ. ابھی میری کل عمران ریاض کی مسز سے بات ہوئی کال پہ، بلیو می وہ رو پڑی تھی. اب ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ وہ ابھی بھی وہ مطلب بہت کانفیڈنٹ ہیں اور اتنی مشکل میں وہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے ان کے میاں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. وہ سچ بول رہا تھا. صرف سچ بولنے پہ آپ میکسیمم آپ کیا کر لیں گے؟ چلے مار دیں گے کسی کو تو ہم بھول جائیں گے. یہ وقت ہم یاد رکھیں گے، جو ہم نے دیکھا ہے نا یہ ہم یاد رکھیں گے. یہ اب ہم بھولیں گے نہیں. اب آپ نے بہت دفعہ ہمیں بیوقوف بنایا ہے، اس قوم کو اس دفعہ ہم بھولیں گے نہیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ آخری نسل ہوں گے جنہوں نے ان کا عزت اور احترام کیا. آپ جاگ گئی ہیں؟ جا گئی ہوئی تھے مگر منہ بند کر کے لوگ بیٹھے میں. اب یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کا منہ بھی کھل جائے. اب یہ آخری لوگوں کو لمٹ پہ لے آئے ہوئے. اب ہماری بس ہو گئی.